عبدالستار انجم آپ کی خدمت میں۔ روف ٹاپ گارڈننگ کے سلسلے میں آپ خواتین حضرات سے بات چل رہی تھی، تو پنجاب کی کاشتکاروں کے بڑے واٹس ایپ کے گروپوں میں یہ پچھلے 1-2 دن سے ایک خبر جو ہے وہ بارشوں کے سلسلے میں آ رہی ہے، تو غیر متوقع بارشوں کے سلسلے میں جو نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ خواتین حضرات سے اس سلسلے میں ضروری باتیں جو ہیں وہ آپ کی گوشت گزار کر دوں۔ میں تھوڑا سا پہلے آپ کو وہ جو محکمہ موسمیات کی جو خبر ہے اس کا متن تھوڑا سا میں آپ کے گوشت گزار کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ مغربی ہواؤں کا طاقتور ترین سلسلہ کل صبح یا دوپہر سے پاکستان میں داخل ہوگا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے 80% علاقوں میں بارش متوقع ہے، اور یہ سلسلہ اگلے 4 سے 5 دن تک وقفے سے ملک میں بارشوں کا باعث بنتا رہے گا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سبھی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش یا ژالہ باری کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں کسانوں سے، شہروں اور دیہاتوں کے ہمارے رہنے والے خواتین حضرات سے، بہن بھائیوں سے گزارشات جو ہیں وہ اس سلسلے میں کر لوں۔ تو پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پاکستان میں رہنے والے سبھی لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، نباتات کو، فصلوں کو، باغات کو اور ان کے مال کو عرضی اور سماوی آفات سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو پوائنٹس ہیں وہ آج میں نے تھوڑے سے لکھے ہیں، تاکہ میں آپ سبھی دوستوں کے اور خصوصاً محکمہ زراعت کے جو سارے صوبہ جات کے جو محکمہ زراعت کے کارکن ہیں ان کے گوشت گزار کر دوں کہ ان کا جو فیلڈ سٹاف ہے وہ بارش اور ژالہ باری کے فوراً بعد جو ہے وہ اپنے علاقوں میں جائے، یونین کونسل لیول پر کاشتکاروں سے رابطہ کرے اور ان کے واٹس ایپ کے گروپوں میں یہ پیغام شیئر کرے کہ بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے جو نقصان ہوگا اس کی اطلاع فوری طور پر کی جائے، تاکہ کسی بھی غیر متوقع نقصان کی صورت میں جو ہے وہ اس کی رپورٹس جو ہیں وہ محکمہ زراعت کے اعلیٰ حکام کو اور گورنمنٹ تک پہنچائی جا سکیں، اور پھر ان کے نقصان کے ازالے کے لیے بھی کوئی کارروائی جلد سے جلد شروع کی جا سکے۔ پہلی تو گزارش میں نے محکمہ زراعت کے لوگوں سے یہ کرنی تھی۔ دوسرا میں نے محکمہ زراعت کے لوگوں سے اور کاشتکاروں سے جو گزارش کرنی ہے کہ وہ یہ جو موسم، ژالہ باری اور شدید بارشوں کی جو خبریں آ رہی ہیں اس سلسلے میں جو میری ویڈیو جو ابھی اپلوڈ ہوگی تو وہ گروپوں میں شیئر کریں، شہروں اور دیہاتوں کے لوگوں جو اپنے بہن بھائی ہیں ان کے پاس یہ پہنچائیں، تاکہ میرا میسج جو ہے اس سلسلے میں پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ سبھی خواتین حضرات تک پہنچ جائیں۔ اس سے قبل میری جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں ان کے بارے میں جو خواتین حضرات کے جو میسیجز آئے ہیں، ٹیلی فون آئے ان کے، میں ان کا بیحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو پسند کیا اور اگلے آنے والے ٹائم کے لیے میری ہمت افزائی بھی کی، تاکہ میں مزید بھی محنت کرتا رہوں اور آپ خواتین حضرات تک فصلات، سبزیات اور ان کی اچھی پیداوار کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرتا رہوں، تاکہ وہ آپ خواتین حضرات کے کام آئیں۔ پہلی تو گزارشات یہ ہیں کہ ہم شہروں اور دیہاتوں کے لوگوں کے لیے ہے کہ درختوں کے نیچے پناہ نہ لیں، سر اور آنکھوں کا محفوظ رکھیں، کیونکہ درختوں کے نیچے پناہ لیں گے تو گرج چمک سے اور بجلی سے جو ہے وہ درختوں کو نقصان پہنچنے کی صورت میں انسانوں کو جو نیچے پناہ لیے ہوئے ہیں، جانور ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس سے بڑے بڑے نقصان بھی ہوئے ہیں۔ گھروں کے اندر رہیں اور شیشے والی کھڑکیوں سے دور رہیں، تاکہ گرج چمک سے وہ شیشہ ٹوٹنے کی صورت میں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پالتو جانوروں اور پرندوں کو محفوظ جگہ پر رکھیں یا منتقل کریں، اور اپنی گاڑیوں کو گھروں کے اندر یا ان کو اندر کسی محفوظ جگہ پر پارک کریں۔ کھڑکیوں کو بند رکھیں اور اوپری منزل کے دروازوں کو بھی بند کریں اور بجلی کے بٹن آف کر دیں۔ اب لائف سٹاک کے لیے، جانوروں کو اندر منتقل کریں، چارے اور پانی کا بندوبست کریں، اور بجلی جانے کی صورت میں روشنی کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، ژالہ باری کی صورت میں پودے، یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں لیٹ، جیسے یہ موسم ہے اس مہینے کے آخر میں جو بارشوں اور ژالہ باری کی جو خبریں سنائی جا رہی ہیں، تو اس میں جو ژالہ باری کی صورت میں جو فصلوں کو نقصان ہوتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ پودا جو ہے پھر وہ گروتھ نہیں کرتا ہے، اور اپنی جو خوراک ہے اور اپنی جو توانائی اور اس کی جو انرجی ہے وہ سردیوں کے موسم کے لیے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ کر لیتا ہے، اور اس سلسلے میں پھر پودے کو پھر بے پناہ نقصان ہوتا ہے۔
تو پھلدار پودوں کو جو ہے ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور پھلدار پودوں کے اوپر جو ہے وہ اینٹی ہیل اسٹام جو نیٹنگ ہے، سیبوں والے کاشتکار جو ہے پہاڑی علاقوں والے اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان پہ رکھیں اور اس کو محفوظ رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں یہ گزارش کروں گا کہ پریکاشنری جو ہے حفظ مقدم کے طور پر کاپر آکسی کلورائڈ جو ہے یا کاپر فنجیسائڈ ہے وہ سپرے کریں۔ میں آرگینک فارمنگ کا جو ہے وہ بیسیکلی تو میں اس کا ایکسپرٹ ہوں اور اسی کی بات کروں گا۔ اس سلسلے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کاپر سلفیٹ جو نیلات ہوتا ہے اس کا ہی اگر پریکاشنری میجر کے طور پر سپرے کر لیں، یا پھر سوڈا بائی کارب کا میٹھا سوڈا جو گھروں میں ہمارے ہوتا ہے وہ بھی فنجیسائڈ ہے، پریکاشنری سپرے کر لیں تو متوقع جو نقصان ہے اسے کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔ 600 گرام جو ہے وہ سوڈا بائی کارب 100 لیٹر پانی میں، اور اگر کاپر آکسی کلورائڈ ملتی بازار سے اگر آپ لیتے ہیں یا کاپر آپ گھر سے لیتے ہیں تو کاپر آپ لیتے ہیں تو اس کا 5 گرام جو ہے وہ 1 لیٹر پانی میں، اور کاپر آکسی کلورائڈ ہے وہ بھی 5 گرام جو ہے 1 لیٹر پانی میں، تو وہ آپ اس کا یعنی 300 سے لے کے 500 گرام تک آپ فصل کے حساب سے اور پودے کے قد کے حساب سے آپ اس کے اوپر پریکاشنری یعنی حفظ مقدم کی صورت میں سپرے کر سکتے ہیں، جس سے پھلدار پودے کافی حد تک بیکٹیریل انفیکشن جو یالہ باری کے بعد ہوتی ہے، مثلاً اس میں پودوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، پودوں کے کنارے کٹ جاتے ہیں یا اس کی شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں ان کی، اس سے پھر بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے، پتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، ڈارک براؤن پتے ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، تو اس سے وہ کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو اس سے پودا جو ہے وہ کافی حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک یہ ہے کہ پاؤڈری اور ڈانی ملڈی جس کے ہم لوگ جو ہے وہ سفوفی پھپھوندی اور پاؤڈری روئیندار پھپھوندی بھی کہتے ہیں، وہ بارشوں کے بعد جو ہے وہ اگر تو موسم پرسسٹ کرے، ٹھنڈا ہی موسم پرسسٹ کرے اور نم آلود موسم، اور اس میں جو ہے وہ ٹمپریچر بھی زیادہ ہو تو روئیندار پھپھوندی پتوں کے نیچے آتی ہے، اور اگر بارشوں کے بعد موسم یک لخت جو ہے وہ گرم ہو جائے تو پھر پاؤڈری ملڈی جو ہے سفوفی پھپھوندی پتوں کے اوپر جو ہے سفید پاؤڈر پھر وہ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ کالے رنگ کا ہو جاتا ہے، اس میں پھل گر جاتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اس سے میں محفوظ جو ہے وہ اس کا پھر وہ اٹیک ہو جاتا ہے، بیماری کو جن کا میں نے اسپیشلی ذکر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر آپ اس کو جو ہے وہ یہ سوڈا بائی کارب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ میٹھا سوڈا جو ہے یہ گھروں میں ہمارے عام موجود رہتا ہے، تو یہ 5 گرام 1 لیٹر پانی میں ڈال کے اس کو 2 سپرے کریں، ایک سپرے کرنے کے بعد جو ہے 3 سے 5 دن کے بعد دوسرا سپرے کریں، تو پودے بہت حد تک ان فنگس والی جو پھپھوندی والی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مکئی اور مکئی بھی اسے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے مکئی آج کل لگی ہوئی ہے، پنجاب کے جنوبی علاقوں میں جو ہے وہ بہاریہ سورج مکھی لگی ہوئی ہے، چارے لگے ہوئے ہیں، پنیریاں جو ہیں مرچ کی اور ٹماٹر کی باہر منتقل ہو رہی ہیں، تو اس کے علاوہ چارہ جات بھی ہیں، فصلیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں، پھول لگے ہوئے ہیں، تو یہ ان سے متاثرہ جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس کا نقصان بارش غیر متوقع طور پر زیادہ ہو گئی ہے یا یالہ باری بھی ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو پتے ہیں اس کے جو گرتے ہیں پتے یا اس کی شاخیں جو گرتی ہیں وہ اٹھا لیں، کیونکہ وہاں پہ پھر وہ آمادگاہ بن سکتے ہیں کیڑوں کی اور بیماریوں کی۔ ایک تو یہ کام کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ پھر جو ہے وہ سپرے بھی کریں، فنجیسائڈ کا سپرے کریں، اور ساتھ ہی کچھ دنوں بعد جو ہے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مائکرو نیوٹرینٹس بنا لیں، مائکرو نیوٹرینٹ کا سپرے کریں، کیونکہ پودا جو ہے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ یالہ باری کے خصوصاً یالہ باری کے نقصان کی شکل میں جو اپنی انرجی ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے سردیوں کے موسم کے لیے، اور پھر گروتھ نہیں کرتا ہے، تو گروتھ کروانے کے لیے مائکرو نیوٹرینٹ کے 2 سپرے کریں، جس میں آپ جو ہے وہ بورک ایسڈ یا بوران جو ہے 150 گرام، زنک سلفیٹ جو ہے وہ 250 گرام، اور اس میں جو ہے آپ میگنیشیم سلفیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، 300 گرام جو ہے وہ ڈال کر 100 لیٹر پانی میں آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ 2 سپرے کریں 3 سے 5 دن کے بعد، اس سے پودے کے پتوں میں طاقت آئے گی، اور جو پودا اپنے بیہیویئرل چینجز کی وجہ سے وہ اپنا سٹور کرنا چاہ رہا ہے خوراک کو سردیوں کے موسم کے لیے، تو پھر وہ اپنی یہ جو ایڈیشنل جو آپ اس کو خوراک پتوں کے ذریعے دیں گے تو اس کی وجہ سے پھر وہ گروتھ کرنا شروع کر دے گا، اور اس کے جو نقصانات ہیں بیکٹیریل جو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں اور جو فنگل کے ہیں اسے وہ کافی حد تک پودا بچ جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے میں نے سوچا کہ آپ خواتین و حضرات کو جو ہے وہ مطلع کر دوں، بتا دوں، تاکہ آپ خواتین و حضرات کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے اچھا ایک اور چیز بھی میں گزارش آپ کو کر دوں کہ فصلوں میں جہاں پہ جو لو لائنگ علاقے ہوتے ہیں، نیچے والے علاقے ہوتے ہیں، اگر بارشوں کا پانی وہاں کر اکٹھا ہوتا ہے تو ان کا نکالنے کا بندوبست بھی کریں، نکالنے کا بندوبست پر اسپیشلی مجھے یاد آیا کہ میں میر پور خاص کے ایک دوست ہیں گوہر زمان صاحب ہیں، انہوں نے آج مجھے
وہ بات کی تھی کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں بہت زیادہ جو ہے وہ بارشوں کی صورت میں ابھی تک جو ہے زمینوں میں نمی ایکسیسو موئسچر نمی موجود ہے، جس کی وجہ سے پودے خراب ہو رہے ہیں. اچھا، پودے جو خراب ہوتے ہیں ان میں زیادہ ڈیلیکیٹ جو نرم و نازک جڑیں ہوتی ہیں وہ لیمن کی ہوتی ہیں، لیموں کے پودوں کی ہوتی ہیں جتنی بھی اس کی ورائٹیز ہیں، اور دوسرا خاص طور پر آڑو کی اور بادام کی. آڑو تو بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ پانی جو ہے یا اس کی جڑوں کے پاس کھڑا ہو جائے تو پھر وہ 2-4 دن کے بعد وہ جڑیں اس کی گلنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے کوئی بھی بوڈو مکسچر اگر آپ بنانا جانتے ہیں، چونے اور نیلے تھوتھے کا مکسچر، تو وہ بنا کے 2 لیٹر کے حساب سے بنا کے، یعنی 1 اور 120 کے حساب سے بنا کے آپ پانی میں فلڈ کریں. بازار میں جو مارکیٹ میں متوقع جو اویلیبل جو فنجیسائیڈ ہیں اس میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایلیٹ بھی کی جا سکتی ہے، فلڈ کی جا سکتی ہے. اور اگر میرا جو تجربہ ہے اس میں آرگینک فارمنگ کا، اس میں یہ ہے کہ گلا ساڑا جو گندم کا بھوسا ہے، گلا ساڑا جو وہ بھوسے کے ڈھیر کے نیچے سے نکلتا ہے، تانبے کے رنگ کا جو نکلتا ہے گلا ساڑا بھوسا، تو وہ 8 کلو ایک پودے کے لیے، اور ساتھ میں اس پہ آپ کاپر کا سپرے کر لیں. یعنی کاپر کو آپ 5 گرام 1 لیٹر کے حساب سے وہ ٹینکی میں ڈال کے آپ اس کے اوپر اچھی طرح سے سپرے کر دیں، تاکہ وہ جو گندم کا بھوسا ہے وہ اچھی طرح سے بھیگ جائے. اس کو پھر وہ پودے کے باہر جو ہے 1-1.5 فٹ چھوڑ کے، تو اس کی گولائی میں جو ہے 1-1.5 انچ مٹی ہٹا کے، تو اس کو جو گندم کا بھوسا ہے اس کو اس میں دیں، گوڈی کر کے دیں. اس کے اوپر مٹی جو آپ نے ہٹائی ہے وہ اس کے اوپر دے کے اس کو جو ہے وہ ہلکا پانی لگائیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو مفید بیکٹیریا ہے پھر وہ پودوں کی جڑوں کی ہیلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے پودوں کی جڑیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو کاپر جو ہے وہ آج کل کے موسم میں جیسے ہیل سٹارم اور بارشوں کا جو نقصان کی خبریں سن رہے ہیں، تو اس میں اس کے گندم کے اوپر بھی بڑے اچھے اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ گندم میں جو 35 کی کاشت ہے گندم کی، اس پہ بارشوں کے بعد جو ہے وہ جنوب کے علاقوں میں براؤن رسٹ اور شمال والے علاقوں میں جو ہے وہ یلو رسٹ کا اٹیک دوبارہ آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے گندم کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو اویلیبل فنجیسائیڈ مارکیٹ میں موجود ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. سوڈا بائی کارب آپ کر سکتے ہیں، بوڈو مکسچر آپ کر سکتے ہیں، اور خالی کاپر جو ہے آپ وہ 200 گرام 100 لیٹر پانی میں بھی استعمال کر کے آپ سپرے کر سکتے ہیں. وہ اتنی کم مقدار ہے کہ اس سے پودوں کو نقصان کوئی نہیں ہوتا ہے، اس سے پودے کافی حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں. کاربنڈازیم جو ہے بازار میں عام اویلیبل ہے، وہاں پہ آج کل جو سپرے کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا جی، 50-60 گرام 100 لیٹر پانی کے حساب سے کر سکتے ہیں. تو مینکوزیب بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو دوائیں ہیں، یہ جو اویلیبل جو فنجیسائیڈ ہیں، یہ آپ کرنے سے آپ کی گندم جو ہے اور آپ کی جو سبزیات ہیں، بیلدار سبزیات آپ لگیں، وہ کافی حد تک جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گی. تو مجھے آپ سے یہ ایمرجنسی میں ضروری، میں نے آج خبر پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے یہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ لوگ اس کی حفاظت کا بندوبست کر لیں. خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں، سیبوں کے باغات میں جو یالہ باری سے نقصان ہوتا ہے، انگوروں پہ جو نقصان ہوتا ہے، آپ سبھی خواتین حضرات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. پلاسٹک کے جو شیٹیں ہیں وہ اس کے اوپر آپ کر کے اس کو باندھ کے آپ اسے بچا سکتے ہو، نیٹ کو اس کے اوپر لگا سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے پریکاشنری میجرز ہیں جن سے آپ اپنے پودوں کو محفوظ کر سکتے ہو. تو اس لیے میں نے سوچا کہ بر وقت جو ہے آپ خواتین حضرات کو اس خطرے سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے. اپنے گھروں میں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم.